بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں محمد جاوید. اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. آج کی جو اہم خبریں ہیں ان میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے جو ہے اہم انکشافات کیے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی زندگی کو جو ہے خطرہ ان کے قتل کے لیے جو ہے شوٹر جو ہے ہائر کیے ہیں. اس کی ڈیٹیلز انہوں نے میڈیا ٹاک میں بتائے ہیں اور اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے میڈیا ٹاک میں قتل کی سازش کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا ہے مریم نواز کی طرف. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ روز جو ہے کچھ آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے شیر افضل مروت جو ہے اپوزیشن لیڈر جو عمر ایوب ہے ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جو ہے جا کے انہوں نے یہ مسائل جو تھے ان کے سامنے رکھے. اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے جتنے سینئر رہنما ہے وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے اس کی بات کے اوپر مشاورت کی کہ اب کیا کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو میڈیا پہ رکھا جائے اور تمام قوم کو بتایا جائے. اس کے بعد جو ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ایک شوٹر ہے جن کا نام ہے جندال، جس کو جو ہے سب سے پہلے افریقہ سے لایا گیا ہے اور دبئی میں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ڈیل کی گئی ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ اصل میں انڈیا کا ہے اور اس کو جو ہے یہ آفر کی ہے کہ آپ جو ہے پاکستان میں ایک سیاسی بندہ ہے شیر افضل مروت، اس کو آپ قتل کریں گے اور اس کے لیے جو ہے اس بندے کو جو ہے 1 کروڑ روپے دینے کی آفر کی گئی ہے. 1 لاکھ ڈالر. تو یہ پاکستانی بہت سے پیسے بنتے ہیں اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس قتل کی اس سازش کے پیچھے انہوں نے کہا کہ مریم نواز ہے. اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ماضی میں جو ہے مریم نواز نے ایسے واقعات کروائے ہیں اور انہیں اپنے جو پولیٹیکل جو مخالفین ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایسے ہی ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو اسی طرح قتل کیا ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ اب جو ہے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جان تو اللہ کی ہے، وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، مریم نواز اس کے اوپر قادر نہیں ہے، لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار مریم نواز ہے. انہوں نے یہ کلیئرلی بتا دیا ہے. اب اس بات کے اوپر جو ہے مزید جو ہے اس کے اوپر لازمی بات ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہمارے جو دعوے ہیں انکشافات ہیں یہ اگر جھوٹے ہیں تو یہ ایف آئی اے جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. اگر یہ آڈیو لیکس جو ہیں مریم نواز کی جو آڈیو لیکس آئی ہیں اگر یہ جھوٹی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ایف آئی اے جو ہے انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی اگر پولیٹیکل بندہ پولیٹیکلی اگر کسی مریم نواز کے سامنے آ جاتا ہے یا شریف فیملی کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو لازمی قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے حامد میر نے جو ہے اہم انکشاف کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آصف زرداری کو جو ہے صدر بنانے کے پیچھے جو ہے شہباز شریف ہیں. اب شہباز شریف کو وہ صدر کیوں بنانا چاہتے ہیں اس کی انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ اب اگر زرداری اگر صدر بن جاتے ہیں تو نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اور شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی کیبنٹ کا حصہ نہ بنے اور شہباز شریف چاہتے تھے کہ جو آئینی عہدے ہیں جتنے بھی ہیں وہ پیپلز پارٹی رکھے اور صدارت جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کو جائے. کیونکہ اگر کسی بھی وقت نون لیگ کی گورنمنٹ کو خطرہ ہوگا تو وہ آصف علی زرداری آسانی سے ہینڈل کر سکیں گے. اگر آصف علی زرداری جو ہے صدر رہیں گے تو نون لیگ کے جو حکومت کے گرنے کے خطرات ہیں وہ چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جتنی چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں وہ بھی نون لیگ کو اتنی آسانی سے بلیک میل نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ایک مضبوط امیدوار ہوگا. اس کے علاوہ جو عمران ریاض کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو وہ آج رہا ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انسدادی دہشت گردی عدالت نے 27 مارچ کو ان کو جو ہے وہ قید کر دیا تھا اور یہ کیس تھا زمان پارک حملہ کیس. اس میں جو ہے عمران ریاض کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے قید کر دیا تھا اور اس پر کیس یہ تھا کہ انہوں نے پولیس پر حملہ کیا ہے اور توڑ پھوڑ کی ہے. اس الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ایک ہفتہ قبل ان کے اوپر یہ الزام تھا اور آج جو ہے وہ ان کو جو ہے جیل سے رہا کر دیا ہے. ان کی پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. یہ کیا کہتے ہیں ان کے وکیل ہیں اس وقت جو عمران ریاض ہیں وہ جیل سے رہا ہو چکے ہیں اور اپنے گھر میں ہیں.
اس کے علاوہ جو آج کی اہم خبر ہے یہ پشاور کے حوالے سے ہے۔ پشاور کے بورڈ بازار کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اب یہ دھماکہ کیسا ہوا اور اس میں کیا نقصانات ہوئے، اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں۔ دھماکہ جو ہے بیسیکلی بورڈ بازار کے اندر ہوا ہے، اور یہاں پر دو موٹر سائیکل جو سوار تھے وہ بارودی مواد اور جو بم بلاسٹنگ کا جو سامان ہوتا ہے وہ لے کر جا رہے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے کسی بھی جگہ پہ وہ ٹارگٹ کرنا تھا، اور کسی جگہ پہ انہوں نے خاص جگہ تھی وہاں پہ جو ہے بلاسٹ کرنا تھا، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ بلاسٹ ہو گیا خود بخود۔ اور یہاں پر جو کیجولیٹیز کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ دونوں دہشت گرد جو تھے جو بلاسٹ کرنا چاہتے تھے وہی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی سویلین کی ہلاکت کی جو ہے ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔